ایسی آیتیں بھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا مفہوم نہیں سمجھے، آپ نے سمجھایا. بہت سی مثالیں ہیں، میں ایک دو سمجھانے کے لیے رکھتا ہوں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے برا کام کیا اس کو بدلہ ملے. اس یجزا میں جو جزا ہے اس کا صحیح مفہوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ سمجھا. اور بخاری کی روایت کہنے لگے حضرت ہم میں وہ کون ہے جیسے کوئی نہ کوئی گناہ نہ، تو جس نے بھی برا گناہ کیا اس کو بدلہ ملے گا. وہ جزا سے سمجھے قبر میں عذاب ہوگا، دوزخ میں ہوگا، تو پھر تو کوئی نہ بچا. آپ نے فرمایا ابو بکر جلدہ بھی کا یہ مفہوم ہے کہ اسے بدلہ ملے گا. دنیا میں یہ جو سر درد ہے یہ بھی گناہ کا بدلہ ہے. کمر درد ہے، بخار ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی بھی مالی پریشانی آتی ہے، ذہنی پریشانی آتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں ہیں. ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ahnaf.com. لم یظلم نفسہ، حضرت ہم میں وہ کون ہے جس نے اپنے نفس پر کوئی نہ کوئی زیادتی نہ کی ہوگی. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو امن ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ ہو. تو ہم تو ظلم کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے ظلم کا معنی جہاں نہیں سمجھا، تم نے ظلم کا معنی زبان سے غلط بات نکلے، مال کسی کا لوٹا، کسی پر زیادتی کی، یہ سمجھا. اس مقام پر ظلم سے مراد ہے شرک ہے. تو معنی یہ ہے کہ ایمان لائے، ایسا ایمان کہ ایمان کو شرک کے ساتھ انہوں نے نہ ملایا. پھر آپ نے پڑھا ان شرکا ظلم. تو قرآن پاک کی بعض آیات کا مفہوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھتے تھے، آپ نے ان کو کتاب کی تعریف. اس سے یہ مسئلہ ثابت. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان بھی عربی تھی، رمز شناس بھی تھی، لیکن بعض آیات ایسی تھی کہ وہ نہیں سمجھے بغیر تعلیم تھی. آج 14ویں صدی کا ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے نہ صحابہ کی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ تابعین کی، نہ مفسرین کی، میں خود بڑا مفسر ہوں، پرلے درجے کا وہ الو. بھائی وہ اہل لسان جب نہیں سمجھ سکے تعلیم کے بغیر، نہ ہماری مادری زبان سمجھ آئی، نہ ہمارے اندر تقویٰ وہ، نہ ورع وہ، ہم کیسے سمجھیں؟ تو تعلیم کتاب کیا والحکمت. حسن بصری، محمد ابن سیرین، ضحاک ابن مزاحم، قتادہ وغیرہ وغیرہ رحمہ اللہ تمام کہتے الحکمت السنت، حکمت سے سنت مراد حدیث مراد. ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور اور تمام تفسیروں میں یہ لفظ موجود الحکمت السنت. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کتاب و روح میں لکھتے ہیں والحکمت السنت
بے اتفاق سلف ہے، سلف کے اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد ہے سنت۔ اب سنت کے الفاظ بھی، حدیث کے الفاظ بھی آپ نے بتائے، تعلیم دی، اور سنت کے معنی بھی بتائے۔ یعلمو ہے کہ یعلمو کے نیچے ہے یعلمو الکتاب والحکمت، تو الفاظ حدیث کی تعلیم بھی دی اور معانی کی بھی دی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حدیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، آپ ان کی تعلیم دیتے۔ میں صرف 2 مثالیں عرض کرتا ہوں، غور سے۔ مسلم میں روایت آتی ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں حبۃ خردل من کبر، حبۃ خردل من کبر، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، رائی، تو وہ جنت میں نہیں جائے۔ جنت میں نہ جانے کی تفصیل، اگر تو تکبر کو حلال سمجھتے ہے تو کافر، کیونکہ تکبر کی حرمت ادلہ قطعیہ سے ثابت، تو اس کو جائز سمجھنا کفر ہے، اور اگر تکبر کو ناجائز سمجھ کے کرتے ہے تو کافر نہیں، گنہگار۔ تو لا يدخل الجنت کا معنی یہ ہے کہ دخول اولی نصیب نہ ہو۔ جب یہ لفظ آپ نے فرمائے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں نہ جائے گا، تو مسلم میں روایت ہے، کہنے لگے حضرت کہ ہر آدمی ہم میں چاہتے ہیں ان یکون ثوبہ حسنا وشعرہ حسنا وفی روایت احمد و نالو حسن، ہر آدمی ہم میں چاہتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو، بال پٹے رکھے ہوں تو کنگھی پھری ہو، تیل لگا ہو، جوتی اچھی ہو، تو حضرت ہم تو سبھی تکبر کرتے ہیں، پھر تو جنت میں کوئی نہ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جس کو تم تکبر سمجھتے ہو یہ تجمل ہے، تجمل، ان اللہ جمیل یحب الجمال، شرعی دائرے میں رہ کر کے اچھا لباس پہننا یہ تکبر ہے۔ تو حضرت تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب یہ کبر کا لفظ حدیث میں آیا، مفہوم انہوں نے نہ سمجھا، آپ نے اس کا مفہوم سمجھا، یعلم الکتاب والحکمت۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں، تمام کتابوں میں روایت ہے، کسی میں اجمال کسی میں تفصیل۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 بند ہیں، مفصل بند جوڑ، یہ 360 یہ بند ہے، یہ جوڑ ہے نا، یہ 360، اور روزانہ ہر بند پر صدقہ لا۔ مسلم کی روایت ابو داؤد کی ہے، قالوا ومن یطیق ذلک، حضرت 360 صدقے روزانہ کون کر سکتا ہے؟ تو صدقے کا مفہوم وہ نہ سمجھے، انہوں نے سمجھا صدقہ یہ پیسہ دو، کپڑا دو، روٹی دو، جنس دو، تو یہ کون 360 پوری کر سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ صدقے کا مفہوم جہاں تم نے نہیں سمجھا، ایک دفعہ کہو گے سبحان اللہ صدقہ ادا ہو، الحمدللہ کہو گے صدقہ ادا ہو، لا الہ الا اللہ کہو گے صدقہ ادا ہو، اللہ اکبر کہو گے صدقہ ادا ہو، السلام علیکم کہو گے صدقہ ادا ہو، خندہ پیشانی سے ملو گے اس خندہ پیشانی کا الگ صدقہ ادا ہو، وعلیکم السلام کہو گے صدقہ ادا ہو، اماطۃ الاذی عن الطریق لک صدقہ، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، روڑا دور کر دیا، صدقہ ادا ہو، پانی نکالا تھا، وفراغوں کا من دلوے کا فی دلوے اخی کا، ڈول سے پانی نکال کے کسی کے برتن میں ڈال دیا، صدقہ ادا ہو، کسی کو گھوڑے سے اتار دیا، رکاب پکڑ لی، اتر گیا، صدقہ ادا ہو، کوئی چڑھ نہیں سکتا تم نے رکاب تھامی اور وہ چڑھ گیا، صدقہ ادا ہو گیا، کسی کے سر پر گٹھڑی اور بوری رکھ دی، صدقہ ادا ہو گیا، بوری نیچے اتار دی، صدقہ ادا ہو گیا۔
امر کا بالمعروف نیکی کا حکم کیا صدقہ ادا ہو گیا، نہی عن المنکر صدقہ ادا ہو گیا۔ اور بخاری میں ہے کہ ایک قدم جو مسجد کی طرف تم رکھتے ہو، مسجد کی طرف آنے کا، ایک قدم کی 10 نیکیاں الگ، ایک صدقہ الگ رہا۔ تو انہوں نے صدقے سے کیا سمجھا تھا؟ پیسہ ڈھیلا، فرما صدقہ۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ہی کام میں 360 صدقے ادا ہوں تو وہ کیا چاش کے ہوتے ہیں۔ آج کل 8:30 سے لے کر کے 11:30 کے درمیان 2 رکعتیں نفل پڑے تو دونوں رکعتوں میں 360 صدقے۔ تو صحابہ نے صدقے کا مفہوم نہیں سمجھا تھا، آپ نے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 3 کام ہو گئے، اب چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ، اور پیغمبر ان کو پاک کرے۔ یاد رکھنا یہ تزکیہ کی اسناد آپ کی طرف مجازی ہے۔ کیوں؟ واللہ یزکی من یشاء، حقیقتاً تزکیہ کرنا رب کا کام۔ آپ اس میں ذریعہ اور سبب ہے کہ آپ اچھی تعلیم دیں گے، اخلاق کریمانہ سے تزکیہ نہ ہو۔ اس میں وہ جو پیری مریدی ہے نا صحیح معنی میں، وہ اس کا مثال۔ ہمارے اکابر میں کوئی شخص بے پیرا نہ یا پیر تھا یا مرید تھا، تو تزکیہ نفس بھی مطلوب۔ وہ استاد وہ اپنا بتائے گا، پیر بتلائے گا کہ یہ وظیفے کرو اور ان کے ذریعے تم رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو گے، تو تزکیہ نفس بھی مطلوب کی۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت ہے۔ ومن یرغب، اور کون اعراض کرتا ہے ملت ابراہیم سے علیہ السلام سے، مگر وہ جس نے صفیہ نفسہ حماقت میں ڈالا اپنی جان کو، اور البتہ تاکید کہ ہم نے اس کو چنا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہیں۔ جب کہا اس سے اس کے رب نے اسلم، فرمان بردار ہو جا، کہا اسلم تو فرمان بردار ہوا میں رب العالمین کا۔ اور وصیت کی اس ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا تمہارے لیے دین کو، بس ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم تھے حاضر جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ اور تیرے آبا کے الہ کی، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام۔ حالہ کون ہی الہ واحد ہے، جو ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرمان بردار۔ یہ امت ہے تاخیر سے گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ اور کہا انہوں نے ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پاؤ گے۔ تو کہہ دے بلکہ ملت ابراہیم یکسو ہونے والے تھے اور نہ تھے وہ شرک کرنے والے۔ تم کہو آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، اور ان کی اولاد اور اولاد کی طرف، اور جو چیز دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو چیز دیے گئے نبیون علیہم الصلاۃ والسلام رب کی طرف۔ ہم نہیں تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے، اور ہم اس کے فرمان بردار۔ بس اگر ایمان لائے جیسا ایمان تم لائے، بس تاکید کہ انہوں نے ہدایت حاصل کر لی، اور اگر پھر گئے بس پختہ بات ہے وہ شقاق اختلاف میں بس بتاکید اللہ کے پاس کرے گا تیری ان کی طرف سے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رنگ ہے اللہ کا، اور کون اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے ازروئے رنگ کے، اور ہم اسی کے عابد ہیں۔ کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں تھے یہودی یا نصرانی؟ تو کہہ دے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے چھپائی گواہی اس کے پاس جو اللہ کی طرف سے ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اور چیز ہے جو تم کرتے ہو۔
یہ گروہ ہے تاکہ سے گزر چکا اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور ہی تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا اوپر، آگے ان کی ملت سے اعراض کرنے والوں کی حماقت کا ذکر۔ رغبہ کا صلہ جب ہن آئے تو اس کے معنی اعراض کرنا ہوتا ہے۔ یہاں ہن صلہ ومن یرغب اے ومن یورد، کون اعراض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈالا۔ ہم نے دنیا میں بھی ان کو چنا، آخرت میں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، اور بھی عقائد کی کتابوں میں ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی فضیلت کے ادلہ قطعیہ نہ ہوتے تو یہ آیت اور اس مضمون کی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ سب سے زیادہ۔ اگر آپ کے افضل ہونے کے ادلہ اور نہ ہوتے، وہ یہاں میں نہیں چاہتا اپنے مقام پر کچھ آئیں، تو اگر وہ ادلہ نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کی کلی فضیلت انصاف۔ لیکن ان ادلہ کے پیش نظر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ثم ابراہیم ثم موسیٰ علیہ السلام، شرح پہ کہا۔ تو ہم نے دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی صالحین میں۔ یہی ایک بات میں کرتا ہوں غور سے، آلوسی رحم اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے، تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے، اور بھی حضرات نے کی ہے، وہ باسی ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر آتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، تو پیروی کر ملت ابراہیم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبی نہ تھے، صاحب شریعت نبی نہ تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار تھے۔ اور ایک مقام پر 7ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ پیغمبروں کے نام لیے ہیں، اور آگے فرما فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت کی تو پیروی کر۔ تو معلوم ہوا کہ آپ مستقل نبی تو نہ ہوئے، آپ ملت ابراہیم کے تابع ہوئے، اور آپ گویا کہ ان پیغمبروں کی اقتداء کے مامور ہوئے۔ کیا سوال ہوا؟ یہ سوال کیا ہے تو قرآن پاک میں ایک جگہ میں آیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، پیغمبر علیہ السلام کے آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ملت نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو ملت کے آپ نے خود مستقل شریعت ہونا، ان کے پیروکار تھے۔ اور دوسری جگہ 7 پارے پیغمبروں کے نام لے کر کے اس کے بعد فرمایا ان کی ہدایت کی پیروی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب ملت میں تھے بلکہ ان کے پیروکار تھے۔ ان کی اعتراض سمجھ آ گیا؟ اچھا جواب یہ دے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتبع ابراہیم، یہ نہیں فرمایا کہ اتبع الانبیاء، بلکہ فرمایا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ وہ ملت ابراہیم اور ہدایت آسمانی حکموں کا نام، ملت ابراہیم اور ہدایت آسمانی حکموں کا نام ہے جن پر وہ چلتے رہے۔ پھر اعتراض کرتے کہتے ہیں اگر یہ ہے تو یہ کیوں نے کہہ دیا ملت موسیٰ، وہ بھی تو آسمانی حکم ہے، ملت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کا جواب دو دیتے ہیں۔ ایک یہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ان سب کے ہاں مسلم، یہودی بھی مانتے تھے،
نصرانی بھی، مشرکین، بخلاف عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، وہ تو یہودی نصرانی آپس میں جھگڑتے تھے، جھوٹا کہتے تھے اور مشرکین نہیں مانتے، تو ان کی شخصیتیں ان کے ہاں متنازع تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی۔ دوسرا یہ کہ فروعات میں بھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ فروعات میں بھی زیادہ ملت میں تابع تھے، یعنی ان سے مشابہت تھی، اس لیے ملت ابراہیم کا نام کیا کہا۔ پھر اس میں یہ اعتراض آئے ہوتے ہیں کہ ملت سے مراد آسمانی مذہب حکم ہے، تو پھر ملت عیسیٰ ملت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم سب کے ہاں، سب کے مشرکین یہود اور نصارہ کے ہاں، اور جب ان دونوں کے شخصیات تھے وہ متنازع ان کے ہاں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسرا جواب کہ فروعات میں بھی شروعات میں بھی اکثر فروعات آپ کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں۔ اچھا ہے، جب کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسلم، گردن جھکا دے، فرمان بردار ہو جائے، قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم، ہاں کی ضمیر آگے بسوئے ملت، اس ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ دو بیٹے قرآن سے ثابت ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور 3 بیٹوں کا ذکر تورات اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، مدین، مدائن، قیدار۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے مدین، مدائن اور قیدار، 2 کا ذکر قرآن، بیٹے بیٹے تھے، بیٹی کی بیٹی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یا بنیا یا بنونا یا تھا، وہ نومیر والا الارث میں آیا، ہاں بنونا یا، وہی اے میرے بیٹو، ان کے بھی 12 بیٹے۔